ہر نیک کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. یہ جو آپ جلسے میں آئے ہیں، یہ جلسے میں آپ آئے نہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرشتے کو زمین پر دیکھا تو کہا بھئی آپ زمین کی مخلوق تو ہے نہیں، تو آپ زمین پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ مجھے دو کاموں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ اس نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ایک یہودی مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھا ہے ایسی جگہ پر جہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں، اور اسے کافی ٹائم ہو گیا ہے. اب جب اسے مچھلیاں نہیں ملیں گی تو وہ میرا نام لے گا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کہیں دور سے مچھلی لے کے آؤ اور اس کے جال کے اندر ڈالو. میں نے اس کی رب وہ تو یہودی ہے. کہا ہاں اسی وجہ سے تو جب اسے مچھلی نہیں ملیں گی تو وہ مجھے پکارے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہودی میرا نام لے. بے شک سبحان. اور دوسرا حکم یہ، پہاڑ پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے دل میں ابھی خواہش ظاہر ہوئی تھی کہ اسے حلوہ مل جائے. اور اگر وہ اللہ نے فرمایا ایک آدمی حلوہ اس کے لیے لے کے چلا ہے، تم اسے جانے نہ دوست، میرے دوست تک حلوہ نہ پہنچ جائے. میں نے عرض کی رب تیرا دوست ہے، حلوہ پہنچ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ رب نے فرمایا اس وجہ سے اگر وہ حلوہ کھا لے گا تو کچھ دیر کے لیے میری یاد سے غافل ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرے نام لینے سے بے غافل ہو. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو آپ اصل میں یہاں بیٹھے نہیں ہیں، میرے رب نے توفیق دے دی ہے. ہم سب کو ان قریب مرنا ہے. 50 سال کے بعد ان در و دیوار کے پاس کہیں آواز آئے گی، اگر آئی تو کہ ایک سید شباہت حسین تھے، وہ تقریر کرتے تھے، اگر کسی نے کہا تو، ورنہ ہوئے ہم جو مر کے رسوا، نہ ہوئے کیوں غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. تو مطلب یہ کہ کوئی اگر یاد بھی کرے گا تو یہی یاد کرے گا کہ تھے کوئی صاحب، رہتے تھے، ختم ہو گئے، جیسے میرے اور آپ کے دادا پر دادا کو یاد کرتے ہیں. تو اب تقریریں مزے کے لیے سننا تو وہی بند کر دیں. ٹھیک ہے، مزہ بڑا آیا تھا، لطف بڑا چڑھا تھا بھائی معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم نے آپ نے ابھی مجھ سے قبل اپنے بڑے پرانے اور مشہور، ہاں بڑے پرانے اور مشہور اور بریلی شریف کے خانوادے کے مقبول ہمارے بڑے محترم اور بڑے بھائی فریاد لکھیم پوری صاحب سے کلام سن رہے تھے. انہیں دیکھ کے مجھے بہت کچھ پرانا زمانہ یاد آیا. اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے فرحان برکاتی صاحب کو سنا، اور آپ نے نقیب عرس اعلی حضرت قاری یوسف رضا سنبلی صاحب کی بے نظیر اور بے مثال اور خود ساختہ نظامت، جس کو ایجاد کرنے والے موجد وہ خود ہیں، وہ کسی کی نقل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قاری یوسف صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہے نا بھئی، راستہ بنا دینا ہی بڑا کام ہے، پھر چلنے والے تو لوگ چلتے ہی رہتے ہیں پیچھے پیچھے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر برکت عطا فرمائے. اور یہ پروگرام ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ پوری بستی بہت اچھی ہے، جتنے جلسہ کرانے والے ہیں سارے اچھے ہیں. احترام یہاں ہونا چاہیے. کہاں پہ؟ یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے. سارے لوگ اچھے ہیں. اور یہ جو کوری کویاں جو گاؤں ہیں، میں تیسری مرتبہ غالباً آیا ہوں، اور بڑا بڑا دل خوش ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ کے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. ہے نا، کوئی اٹھ کے تو نہیں جائے گا؟ نہیں کوئی نہیں جائے گا. ابھی آپ ہی گئے تھے، نہیں جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ میری بہنیں بیٹھے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. سنیں گی تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے. یہ اصل میں جلسہ جو ہے عیسی علیہ الثواب کے لیے ہے، کسی کی یاد کے لیے ہے. یار دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، مر کے ختم ہو جاتے ہیں، پڑوسی تک فاتحہ میں نہیں جاتے.
مگر جب کوئی مقبول شخص دنیا سے پردہ کرتا ہے تو میاں وہ پردہ تو 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور کرتا ہے اور دور دور لوگ اس کی یاد میں جلسے منا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ کی جانب سے. اللہ حضور طاہر ملت کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ دعا ہی نہیں کرتے ہے نا. حضرت سری سختی فرماتے تھے جنید بغدادی سے, بیٹے میرے انتقال کے بعد تجھے پتا ہے میں جو بھی ہوں تو میرا خاص مرید ہے, مگر پھر بھی میرے انتقال کے بعد میری مغفرت کی دعا کرنا. یہ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے. تو اچھا یہ امام علی مقام امام حسن کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ چونکہ اس میں شہادت کس کی ہوئی ہے؟ حضور کے بڑے بیٹے بڑے نواسے امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. تو آج تقریر امام علی مقام کی عنوان سے کروں گا اور اس کا ثواب انشاءاللہ حضور طاہر ملت کی روح کو پہنچے گا انشاءاللہ, اور عبد واحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو ایک حدیث شریف سے شروع کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف. یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور نے جنہیں جیتے جی جنت کا مژدہ سنایا. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. عبد الرحمن وہ صحابی ہیں جو حضور کے وصال مبارک کے بعد انہوں نے غسل مبارک میں شرکت کی. غسل میں شرکت کی ہے. اور اما سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا حضور کے وصال کے وقت حضور کے سینے پر. فرماتی ہیں حضور کے وصال کے 8 دن کے بعد تک میرا وضو نہیں ٹوٹا اور ہاتھ کی خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. کیا بات. چیز کو ہاتھ لگا دیتی تھی اس کے اندر سے خوشبو شروع ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضور کے غسل میں اگر کوئی تاج الشریعہ کے غسل میں شرکت کرائے نا تو فخر سے کہتا ہے میں نے تاج الشریعہ کے غسل میں شرکت کی ہے. اگر کسی نے مفتی اعظم کے غسل میں شرکت کی ہے تو فخر سے کہتا ہے میں نے مفتی اعظم کے غسل میں شرکت کی ہے. اگر کسی نے غریب نواز کی غسل میں شرکت کی تو میاں بڑے قیامت کے دن بھی فخر سے کہے گا کہ میں نے معین الدین چشتی کے غسل میں شرکت کی ہے. اور اگر کسی نے غوث اعظم کی غسل میں شرکت کر لی تو بڑی فخر سے کہے گا کہ میں نے غوث اعظم کی غسل میں شرکت کی ہے. اور اگر کسی نے مولا علی کے غسل میں شرکت کر لی تو بڑی فخر سے کہے گا کہ میں نے مولا علی کے غسل میں شرکت کی ہے. وہ کتنا ناز کرے گا اپنی قسمت پر جس نے حضرت عثمان, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی غسل میں شرکت کی ہے. بولو جب ان لوگوں کا غسل میں شرکت کرنے والا ناز کرے گا تو پھر اس عبد الرحمن ابن عوف کو کتنا ناز کرنا چاہیے جس نے آمنہ کے بیٹے کے غسل میں شرکت کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. صحابہ ہماری جان ہے نا. عبد الرحمن ابن عوف تو ان کا نام مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 2 روٹیاں بناؤ. کتنی روٹیاں؟ 2 روٹیاں بیوی نے بنا لی تو انہوں نے ان دونوں روٹیوں کو گھی لگایا. کیا لگایا؟ اور گھی لگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ یہ میں روٹیاں تحفے کے طور پر امام حسنین کریمین کے لیے لایا. امام حسن اور حضور نے دونوں روٹیوں کو لیا اور بیٹی کے گھر کی طرف کو چلے. بیٹی کا گھر کتنا دور ہے؟ ایک دیوار بیچ میں ہے, ایک دیوار بیچ میں ہے اور اس کے اندر بھی حضور نے سوراخ کرا لیا ہے. کیا کرا لیا ہے؟ سوراخ. اچھا حضور اپنی بیٹی گھر کتنی بار جاتے ہیں؟ آپ سوچیں نا آپ کتنی بار جاتے ہیں اور سنت کتنی بار ہے؟ حضور ایک دن میں 2 بار جاتے ہیں. اور اما عائشہ فرماتی پھر دن میں تو جاتے ہی ہیں اور کبھی کبھی تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے بھی جاتے ہیں. بولو تو صحیح.
اور پھر اتنی بار جانے کے بعد پھر بیچ میں سوراخ کرا لیا. کیا کرا لیا؟ بیچ میں کیا کرا لیا؟ ادھر دیکھیں وہ ایک دم آ گئے تھے ممبر پہ, ہم لوگ لیٹ ہو گئے تو قاری صاحب ایک دم آ گئے تھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کام ہے تو آپ مجھے دیکھیں, اب تو ہمارا آپ کا مسئلہ چلے گا نا تھوڑی دیر. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ کا؟ توجہ. تو بیچ میں کیا کر لیا ہے؟ 2 بار جاتے ہیں اور بیچ میں سوراخ بھی لگا لیا اور اس میں سے آواز دیتے ہیں فاطمہ. تو سیدہ آتی ہیں, جی ابا کیا بات ہے؟ کب بات کوئی نہیں, بس تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے فاطمہ, تو اس جگہ پہ آ جاتا ہوں. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ اور بھی کسی صاحب کو جانا ہو تو چلے جائیں بھائی, ہم تو بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہیں بھائی, ہم تو آپ کے خادم ہی ہیں نا بھائی. خادم وہی تو ہوتا ہے جو دور سے سفر کر کے آئے, سنائے, اور مالک وہ ہوتا ہے جو پھر بھی نہ سنے. اپنے گھر سے آگے بھی وہ مالک ہی تو ہوتا ہے. ہم تو خادم ہیں, ڈاکی ہیں, مگر ڈاکی کی بات تو پوری سنی چاہیے نا کم سے کم, ہے نا بھائی. بات تو کم سے کم تھوڑی دیر سن لو. کوئی اب جادو تو ہے نہیں جو ایک دم آپ کو جادو کر دیا, ہے نا. تو حضور کتنی بار جاتے ہیں دن میں اور رات میں, اور ہم کتنی بار جاتے ہیں؟ اب تو ایسا لگتا ہے لوگوں نے بیٹیوں کو بیچ دیا ہے. پہلے کے, آج کے بہت زمانے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج سے بزرگ بتاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, میں اپنی عمر میں بھی دیکھا ہے, میری 30 سال سے اوپر عمر ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہمارے ماموں مہینے میں 1-2 بار آتے تھے. اب لوگ اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہیں مہینے میں. پہلے میاں جب کچھ نہیں تھا نا تو خط لکھتے تھے اپنی بیٹی کو, خط لکھواتے تھے بیٹی کا کیا حال ہے. اب میاں فون فری کے ہیں پھر بھی کوئی کال نہیں کرتے, بھائی اپنی بہن کو فون نہیں کرتے. ایک فقیر آیا نا ایک لڑکی کے پاس, تو اس نے اسے کچھ دیا اور پوچھا بھائی تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں. کہنے لگی تھوڑی دیر رک جا. اندر گئی, جا کر کے ایک جوڑا لائی, کچھ پیسے اور دیے. اس نے کہا بہن جب میں نے بھیک مانگی تو نے تھوڑا بہت دے دیا, جب میں نے گاؤں کا نام بتا دیا تو نے یہ کپڑے بھی دے دیے, پیسے بھی دے دیے, کیا بات ہے؟ تو وہ رونے لگی, کہنے لگی تو جہاں کا رہنے والا ہے نا, اس گاؤں میں میرا میکا ہوتا تھا. بوڑھی تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, کم سے کم 60 سال کی عمر تھی. کہنے لگی اب سب میکے والے مر گئے, میرا باپ بھی مر گیا, بھائی بھی مر گئے, اب کوئی آتا جاتا نہیں. تو آیا ہے نا تو اپنے باپ کی یاد آ گئی ہے, اپنے بھائی کی یاد آ گئی ہے. میں نے اس وجہ سے تجھے یہ جو ہے وہ نذرانہ دیا ہے. اور یار بتاؤ, جب بیٹی کا دل فقیر کے جانے سے خوش ہو رہا ہے تو سگا بھائی بہن کے گھر جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی. اگر باپ اپنی بیٹی کے گھر جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی. او یارو, اس زمانے بدلے تو خون کو بالکل پانی نہ کرو, بیٹیوں کا حق جایا کرو, بیٹیوں کا خیال رکھا کرو. اور یہ کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے, یہ مدینے کے تاجدار کا طریقہ ہے. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, جب لوگ بیٹی پیدا ہونے پہ ماتم کرتے تھے, تو میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن طاہر ملت, نعرہ تکبیر. اچھا پھر دیکھیں آپ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے امام حسن حسین کو روٹیاں دی, اور روٹیاں دینے کے بعد کہا بیٹو یہ کھا لو. اب دونوں بچوں نے لیا, اور لینے کے بعد دونوں بچوں نے ایک روٹی ایک نے ایک لقمہ کھایا, دوسرے نے کھایا. اچھا دونوں کھا کے مسکرانے لگے, دونوں مسکرانے لگے. یہ بتاؤ جب نواسے مسکرائیں گے, جب حسین و حسن مسکرائیں گے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے حسن اور حسین مسکرائیں اور پھر آمنہ کا لال نہ مسکرائے؟ حضور بھی مسکرانے لگے. اور ایک کوری دنیا والو, جب آمنہ کا لال مسکراتا ہے تو خالی آمنہ کا لال نہیں مسکراتا, پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے. میرے نبی پاک باہر کو تشریف لائے. اب علماء کرام کی دعائیں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اب ذرا غور کریں. حضور باہر کو تشریف لائے, ہم سب کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا. بولو کہتے نہیں کہتے؟ کیا کہتے سب لوگ؟ ذرا میرے ساتھ کہو, یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا, اور آخرت میں ہمیں عذاب نہ دینا, بخش دینا. حضور واپس آئے اور آنے کے بعد باہر تشریف لائے. عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا عبد الرحمن کفاک اللہ امر دنیا کا. اے عبد الرحمن, اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ
سبحان اللہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور نے فرمایا اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اور آخرت کی فکر نہ کرنا. میں محمد تیری ضمانت لیتا ہوں میں تجھے بخشواؤں گا. کیسے بخشوائیں گے؟ حسن حسین کو روٹی کھلا رہے ہیں اور دعائیں کیا مل رہی ہیں؟ بولو دعا کیا مل رہی ہے؟ دنیا میں کسی کا محتاج اور آخرت میں. اب ہم تو امام حسن کو روٹی نہیں کھلا سکتے نہ نذرانہ دے سکتے. تو پھر وہ نام تھا ان کا کیا؟ خواجہ قمر الدین سیالوی سیالکوٹ. کیا نام تھا؟ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی. وہ سیدوں کی بہت عزت کرتے تھے. سن لیتے تھے سید ہے نا تو بڑی عزت کرتے تھے. اس کا کچھ لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اللہ معاف کرے. کچھ لوگ تو ایسے جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ سید بنے میرے سامنے. اب وہ لنگر بانٹتے تھے 10 محرم کو تو 2 لوگ جا رہے تھے تو کہنے لگے یار سنا ہے وہ سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں. کہاں کہ یار تم سید ہی بن جاؤ. اب وہ گئے اور جا کے پہنچے کہنے لگے صاحب کہنا 2 سید زادے آئے ہیں. کہنے لگے حضرت آرام میں چلے گئے لنگر بھی بانٹ چکے. کہنے لگے نہیں کہنا سید زادے آئے. جب جا کر کے کہا تو ننگے پاؤں باہر کو آئے. خواجہ قمر الدین سیالوی نے ہاتھ چومے اور پھر نذرانہ دیا انہیں لنگر بھی دیا اور 2 اور لوگوں کو چھوڑتے تھے خواجہ قمر الدین سیالوی دروازے تک. اب دیکھیں کچھ لوگ نقلی سید بنتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کم ہے کہ ہم حضور کی امتی؟ اور جو اپنا نسب بدلے اس پہ لعنت ہے اللہ رسول کی. نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے واجب قبول ہے نہ اس کے نفل. وہ اپنی ماں کو گالی لگاتا ہے جو اپنا نسب بدلتا ہے. یہ کیا کم ہے حضور کی امتی؟ عزت پانے کے لیے سید بن گئے. تمہیں خود کو پتا ہے کہ تم سید نہیں ہو. شرم آنی چاہیے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نسب بدل لیا اپنا ہے. ذرا توجہ چاہتا ہوں. تو اور کو تو چھوڑتے تھے دروازے تک انہیں تو اور آگے 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 جہاں سے وہ سید بنے تھے نا وہیں جا کے چھوڑا. تو بولے حضور آپ اور لوگوں کو تو دروازے تک چھوڑتے تھے مجھے یہاں چھوڑنے کیوں آئے ہم لوگوں کو؟ کہنے لگے تم یہیں سے سید بنے تھے نا تو میں نے سوچا تمہاری یہاں تک تو عزت کر دوں کم سے کم نہیں. اور اس کے بعد جا کے کسی کو بے وقوف. تو خواجہ قمر الدین سیالوی ہر 10 محرم کو بانٹتے تھے شربت. کیا کرتے تھے؟ لنگا لگاتے تھے سبھی لگاتے تھے. تو ایک دن بانٹ رہے تھے دوپہر میں ان کے ابا خواجہ ضیاء الدین سیالوی آئے آ کر کے بولے بیٹے اپنے ہاتھ چومنے دے. وہ لنگر بانٹ رہے تھے. ابا ہاتھ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاتھ تو میں آپ کے روز چومتا ہوں آپ میرے ہاتھ کی چومیں. کہنا نہ بیٹے ایسا کر مجھے ہاتھ چومنے دے. کہا کیوں بات کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے آج میں کامیاب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یار بڑھاپے میرے مقدر جاگ گیا ابھی سوتا تھا تو میں نے دیکھا تو لنگر بانٹ رہا ہے. ایک گھوڑ سوار آیا ہے اور اس نے تجھ سے لیا ہے یہ شربت اور شربت وہ پینے لگے. میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا اتنا حسین انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں جو میرے بیٹے کے یہاں شربت پینے گھوڑے سے آئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے پہچانا نہیں میرا نام حسین ابن علی ہے. حسین اور تیرے بیٹے کا مجھے شربت پسند ہے. تو اگر سنو حسین شربت کو پسند کر سکتے ہیں تو پھر اپنے نسل میں پیدا ہونے والے طاہر ملت کے پروگرام میں آنے والوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ دوں 2-3 شعر. ارشاد سمجھو ہے. ذرا تھوڑی دیر میں ہماری تقریر شروع ہوتی ہے. یہ جو ہمارا پرچہ لکھا ہے یہ پڑھ دیں 2-3 شعر. سنیں گے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے بیٹے بھائی آپ سے ایکو کم کیوں نہیں کرایا تھا نا معلوم ہے 2-3 شعر پڑھنے تھے بعد میں کر دینا ہے نا. ابھی بڑھا دو بھائی. آواز جو ہے نا میری ٹھیک ہی نہیں ہے نا. آواز ہی ٹھیک نہیں ہے. میرا ہی مائک ٹھیک نہیں ہے. یہ مائک ٹھیک ہے اور بہت زور سے بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ رکھے یا حسین سبحان اللہ. کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے سارے اٹھا رہے. یا حسین میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ میرا حسین
حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن طاہر ملت سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تک وہاں، میرے ساتھ پڑھو نا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ اچھا اور سنیں، کچھ لوگ گاڑیوں پہ بڑا ناز نہیں کرتے، بلٹ لے لیں تو پیچھے سے وہ بلٹ کا ربڑ بھی کٹواتا ہے کہ یار کوئی تو دیکھ لو میں نے بلٹ لی ہے، 2 لاکھ خرچ کرے ہیں، ہے نا؟ کوئی اپنے BMW خرید لے، کوئی اچھی کار خرید لے، گھماتا پھرتا، کوئی تو دیکھ لو۔ یار بتاؤ کسی کی نیند خراب کرنا کتنی بری بات ہے۔ یہ رات کے وقت میں بلٹوں پہ آواز پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا رات کو جوتے پہن کے نہیں چلتے تھے، بغیر جوتوں کے چلتے تھے، اور دن میں جوتے پہن کے چلتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور رات کو جوتے کیوں نہیں پہنتے اور دن میں کیوں پہنتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو، اس وجہ سے بغیر جوتے کے۔ مسلمان کی تو شان یہ ہے، کوئی مرسڈیز پہ ناز کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ BMW پہ ناز کرتا ہے، کوئی گاڑیوں پہ ناز کرتا ہے۔ دنیا میں سواری بڑی آئے، سوار بھی بڑے آئے، مگر نہ تو دنیا نے ایسی کوئی سواری دیکھی اور نہ ایسا کوئی سوار دیکھا۔ شیخ سماعت کریں، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، سوار سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری شعر پڑھتا ہوں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا شعر اگر شعر آپ کو لگے نا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا شعر پہ رسپانس بھی کرنا ہے۔ جس کے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ہوتا بس میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ آئے ہیں۔ ایک کو بھائی کم کر دیں آواز کو صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، جب میں تقریر ختم کروں گا نا تو ضرور پڑھوں گا، بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ دیکھو جب کوئی مجھے پیسہ دیتا ہے نا تو میں احترام سے لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب کوئی نذرانہ دے تو اس کا احترام کرو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ دل میں وہی بس رہا ہے اور احترام بالکل نہیں ہو رہا ہے ایسا کر کے، ہے نا؟ کچھ لوگ تو بیچارے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعت پڑھنے کے وہ پیسے ادھر رکھیں کوئی اور ہی اٹھا کے دے، حالانکہ جب تک دیکھتے رہتے ہیں ہر کوئی ایسا نہیں چلا جائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یار بالکل نیت صاف ہونی چاہیے مسلمان کی، مجھے ملا ہے ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ پہلے میں منع کر دیتا تھا، 2-3 سال میں نے منع کیا لگاتار، میری آپ پرانی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے، میں کہتا تھا بھائی مجھے نہیں دو، بیٹھ کے سنو تقریر،
مگر پھر ایک حدیث پڑھی اعلیٰ حضرت نے اسے نقل کیا. اعلیٰ فرماتے ہیں جو نذرانے حضور سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں جو نذرانے کو منع کرے گا نا ایک دن وہ بھیک مانگے گا تو اسے بھیک نہیں ملے گی. اس وجہ سے میں نے یہ بند کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے دے چکے آپ, اب بیٹھ کے سنو تقریر آرام سے, اب مت اپنا جتنا آپ کو دینا تو دے دیا, ٹھیک, اب کوئی نہ دے, آرام سے. آپ کو لگے بعد میں تقریر کا مزاج ایسا لگے بعد میں آپ کی مرضی ہو تو میں منع پھر بھی نہیں کرتا, مگر پھر بھی بیٹھ کے سننا ضروری ہے. اس کا ایک کو کم کریں تھوڑا سا. حضور سے صحابہ عرض کر رہے ہیں, آج کی تقریر دھیان سے سنیں بڑے غور سے, ہے نا. صحابہ عرض کر رہے ہیں حضور ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں, آپ کی تبلیغ پر اجرت دینا چاہتے ہیں. یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں نا, یہ جو آپ نے جہنمیوں کو جنتی بنایا, یہ جو آپ نے مکے کو مکہ معظمہ اور مکہ مکرمہ بنایا, اور یہ جو آپ نے یثرب کو مدینہ بنایا, اور یہ جو آپ نے علی کو مولا علی بنایا ہے, اور یہ جو آپ نے عثمان کو غنی بنایا ہے, یہ جو آپ نے عمر کو فاروق اعظم بنایا ہے, یہ جو آپ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے, اس کے بدلہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے ظالموں کو محبت کرنے والا بنا دیا, اس پر بدلہ, تبلیغ پر بدلہ. کون سی تبلیغ؟ بس اس تبلیغ کو یاد کرو, اسے بھولو گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. تبلیغ کون سی تبلیغ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر سارے نبیوں کی ساری تکلیفیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو حضور فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میں نے جتنے غم سہے ہیں, ہو سکتا ہے اس تقریر کرنے کے بعد میرا انتقال ہو جائے, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھو. جب آخری سمجھ کے پڑھو گے نا تو کہو گے یار آخری سجدہ ہے, یار اللہ سے کچھ مانگے تو کچھ رو تو لوں یار, اس سے کہتے تم بڑا گنہگار ہو. اسی وجہ سے آخری سجدہ, ہر سجدہ آخری سمجھ کے کرو تو مزہ آئے گا. اگر ہر سجدہ آخری سمجھ کے کیا جا سکتا ہے تو ہر تقریر بھی تو آخری کر کے سمجھی جا سکتی ہے, سنی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. بولو بات صحیح ہے نہیں ہے؟ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے, ابھی تقریر ہوگی, ابھی ایک شعر پڑھا جائے گا, اس پہ نعرے لگیں گے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ, شعر بالکل ٹھیک ہے, اس کی جتنے بھی اس کے جذبات ہیں, اس کا مفہوم ہے, میرے سر آنکھوں پر ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, مگر کمی سننے والوں اور پڑھنے والوں میں ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے. یہ بتاؤ حضور ہمارے گھر اگر آ جائے تو کیا ہمارے گھر اب اس قابل ہے کہ حضور کو اندر لے آؤ گے؟ کہتے نا آ جائیں مقدر سے شہیدی جو میرے گھر, میں کیسا لگوں گا میرا گھر. ارے تیرا گھر کیسا لگے گا بات اپنی جگہ ہے, مجھے یہ بتاؤ اس گھر کے بارے میں تجھے کیسا لگے گا کہ جس گھر میں فلم چلتی ہو اس گھر میں نبی کو لے کے آئے گا, جس گھر میں آدھے آدھے کپڑے پہن کے عورتیں ٹی وی کے اندر معاذ اللہ ناچتی ہو اور باپ بیٹی بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, اس گھر میں حضور کے آنے کے لائق ہے وہ گھر؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی بھی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھا, کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. تو کسی نے کہا اپنی شرمگاہ دیکھنا کوئی نجائز تھوڑی ہے. تو مولا علی رونے لگے, کہا کیا بات ہے حضور؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا تو شرم آتی تھی. ادھر دیکھیں, بات کو سمجھیں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ تقریر کو مزے کے لیے سن رہے ہو تو اٹھ کے چلے جانا, ورنہ اللہ کے حساب دینا پڑے گا. میں تقریر مزے کے لیے نہیں کرتا, ٹھیک ہے؟ اور نہ میں یوٹیوبر ہوں کہ یوٹیوب پر مجھے کلپ چلانی ہے, نہیں نہیں. بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد چاہے میرے لاش پر لوگ تھوکیں, چاہے مجھے گھسیٹ کے دفن کریں, مگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے, وہ رب راضی ہو جائے جس کا میں بندہ ہوں. بس وہ گواہ ہے اس بات پر. مجھے بتاؤ حضور کو اس گھر میں بٹھا لو گے جس گھر میں لڑکے موبائلوں پہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندے ناچ دیکھتے ہیں, یا اس گھر میں بٹھا لو گے جہاں باپ نوکر بنا ہوا ہے اور ماں نوکرانی والی زندگی گزار رہی ہے؟
ایک آدمی ایک عورت کا میں نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صاحب بولے سید صاحب ان کے لیے ذرا دل سے دعا کر دیں اللہ آخرت میں انہیں سکون دے دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں تو سب کے لیے دعا دل سے کرتا ہوں. میں جب نماز جنازہ پڑھاتا ہوں اپنی بات بتا رہا ہوں تو میں یہ سوچ کے پڑھاتا ہوں جیسے میں اپنا پڑھا رہا ہوں. میں مر گیا ہوں یہ میری لاش ہے اب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اپنے لیے جیسے دعا کرتا ہوں ویسے ہی غوث پاک فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھاؤ نماز جنازہ کہ جیسے وہ تمہارا جنازہ رکھا ہے. سمجھ رہے؟ تو کہنے لگے نہیں دعا کر دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑے دکھ سہے اس عورت نے. 75 سال کی عورت 5 بچے اور 4 لڑکیاں اور ایک لڑکے کی طبیعت خراب ہوئی تو ایک لڑکے نے ریڑی پہ رکھ کے وہ جو پھل بیچنے والی ریڑی ہوتی ہے اس پہ رکھ کے دوسرے گھر پہنچا دیا. اس نے بھی نکال دیا گھر سے میں کیوں رکھوں. تیسرے گھر پہنچا دیا. تیسرے نکال دیا میں کیوں رکھوں. اس نے چوتھے گھر پہنچا دیا. چوتھے نے نکال کے 5ویں گھر پہنچایا. 5ویں کی بیوی نے جب اسے ڈانٹا نا تو اس نے بھی دوپہر سے لے کے وہ صبح سے لے کے دوپہر تک وہ 5ویں لڑکے کے گھر سے وہ چھٹی لڑکی کے گھر چلے گئی. جب لڑکی کے گھر گئی تو لڑکی نے خدمت کرنا شروع کی. اتنی دیر میں داماد آ گیا. اس نے دھکے مارے. میں کیوں رکھوں اس بڑھیا کو جب اس کے لڑکوں نے نہیں رکھا. جب اس نے دھکے مارے تو وہ 75 سال کی بوڑھی ایک تو بیمار تھی اس سے چلا نہیں جاتا تھا مگر جب دھکے لگے تو ایک نیچے گری. کچھ تو طبیعت نے کچھ غیرت نے اسے جینے نہ دیا. ایک دم اس کی روح نکل گئی وہ مر گئی. مجھے بتاؤ اب ایسی جگہ کیا اللہ کی رحمتیں اتریں گی جہاں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک؟ وہاں رحمتیں آئیں گے. اس گھر میں لاؤ گے حضور کو جہاں ماں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اگر حضور آ بھی جائے نا ویسے تو ہم اس لائق نہیں مگر حضور اگر میرے یہاں آ جائے نا تو میں کہوں گا حضور بس دروازے تک ہی رہیے. اب ہمارے گھر اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کو اندر لے جا سکیں. ہمارے گھروں میں تو یہودی اور نصرانیوں کا قبضہ ہو گیا. ہمارے گھروں میں تو اخلاق کو برباد کرنے والے ڈرامے چل رہے ہیں اندر. حضور کو بھول گئے ابھی بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہوں گے بہت بڑا کام کر لیا. یار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ اور میں 2 منٹ نہیں بیٹھ رہے 10 منٹ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اور آرام سے بیٹھے وہ بھی سکون سے. کوئی دھوپ نہیں ہے. یہ حج میں جو گئے ہیں جو لوگ حاجی ہیں نا ان سے پوچھو عرفات کے میدان میں جب دعا مانگتے ہیں تو سنت ہے دعا مانگنا بغیر احرام کے. وہ احرام باندھ کے بغیر ٹوپی کے. احرام میں ٹوپی نہیں پہنی جا سکتی دم واجب ہو جاتا ہے تو بغیر اس کے دعا مانگتے ہیں. تو اب دھوپ کھلی ہوئی دھوپ میں اور وہ بھی عرب کی اور وہ بھی عرفات کی میدان کی دھوپ اس میں دعا مانگنا سنت ہے. تو میں نے پہلی بار گیا تو آدھا گھنٹے مانگی اور دوسری بار گیا میں جوان آدمی 45 منٹ میں. کئی لوگ تو بے ہوش ہو گئے میرا حال بھی بیکار ہو گیا مگر 45 منٹ میں ڈٹا رہا میں دعا کرتا رہا. مگر زونوں تو میں نے جب یہ سنا اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضور نے آخری حج کے موقع پر یہاں پر دعا مانگنی شروع کی تھی کہاں عرفات کے میدان میں تو حضور نے ایسے کر ہاتھ اٹھائے اور امتی امتی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. حضور امت کو یاد کرتے رہے. آج جو کوئی کویا میں جس کے پاس 10 منٹ نہیں ہے حضور کے اوپر درود پڑھنے کے لیے اس کے لیے دعا عرفات کے میدان میں چل رہی ہیں. کبھی کبھی یہ سوچ کر میں شرما جاتا ہوں کہ میرے جیسے بدکار کے لیے بھی حضور نے دعائیں مانگی ہیں. کبھی کبھی یہ سوچ کر کے شرم آنے لگتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہے. نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے امتی اسی دھوپ کے عالم میں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر وہ ہاتھ سینے سے لگا لیے اور پھر لینے کے بعد سسکنے لگے. اللہ اکبر کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے لگاتار دھوپ میں میرے نبی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. آج صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کو آپ کی تبلیغ پر بدلہ دینا چاہتے ہیں. کون سی تبلیغ؟ حضور ایک دن بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے جا کر کے پوچھا حضور ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا کیا بات ہے جو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو پھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. احد کا مقام ہے صحابہ اکرام ہیں. احد کے مقام میں تقریباً 100 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے
ناک کاٹے گئے، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کان کاٹ کے گلے میں ڈال لیا، کفار مکہ نے گلے میں ہار بنا کے ڈال لیا، اور یہاں تک کہ حضور کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ نبی پاک کا جو خود مبارک تھا اس کی ایک کڑی ٹوٹی اور وہ نبی پاک کے رخسار کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کسی نے جا کر کے کہا سیدہ فاطمہ سے مدینے میں آپ کے ابا زخمی ہو گئے، 3 کلومیٹر دور ہے تقریباً احد کا مقام۔ نبی پاک کی بیٹی 3 کلومیٹر پیدل چلتے آئیں، آ کر کے جب ابا کو دیکھا تو سعد ابی وقاص اپنے دانتوں سے حضور کی کڑی کو چہرے سے نکالتے تھے، اتنی اندر داخل ہو گئی تھی، نکلتی نہیں تھی، دانتوں سے نکالتے تھے۔ جب دانتوں سے نکالا تو حضرت سعد ابی وقاص کے دانت بھی کمزور ہونے لگے، بہرحال انہوں نے نکال دیا تو نبی پاک کے دانتوں کی کچھ جھڑی بھی شہید ہو گئی تھی، کچھ حصہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ السیدہ فاطمہ الزہرا لے کے آئیں کھجور کی چھال، اسے جلایا اور جلانے کے بعد اپنے ابا کے گال پر، اپنے ابا کے رخسار پر لگایا مرہم اور اسے جلا کے اس کی راکھ لگائی، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے، رونے لگیں، یا اللہ جس نے میرے ابا پر یہ ظلم کیا ہے۔ حضور نے ہاتھ پکڑے، فرمایا فاطمہ ہم بد دعا کرنے کے لیے نہیں، دعا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تم نے میری بیٹی تم بد دعا نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک ایک صحابی کی طرف جا رہے ہیں، یار ہم سب ان کے ناخنوں کے برابر نہیں ہے صحابہ کے، ان کے پیروں کی اڑنے والی دھول ہم سے بہتر ہے، وہ انصار و مہاجرین ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ ایک صحابی کو دیکھ کے حضور روتے ہیں، اور روتے روتے ایک صحابی کو دیکھ کر کے میرے حضور روتے ہیں، اور پھر آگے چلتے چلتے ایک لاش کو دیکھتے ہیں تو پھر تڑپ جاتے ہیں میرے آقا اور میرے نبی پاک بہت روتے ہیں۔ یہ کس کی لاش ہے؟ اس لاش کا کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے بھی ناک کان کاٹے گئے ہیں، یہ کسی عام انسان کی لاش نہیں ہے، یہ نبی پاک کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی لاش ہے، جو صرف چچا نہیں تھے بلکہ میرے نبی کے دوست بھی تھے، جنہوں نے مکے میں کہا تھا اے میرے بھتیجے آج کے بعد اگر کسی نے تیری طرف نگاہیں اٹھائیں تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دوں گا، اے میرے بھتیجے آج کے بعد اگر کوئی تلوار تیری طرف آئی تو پہلے میرے سینے کے اندر داخل ہوگی پھر تیرے پاس آئے گی۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی پاک اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے میرے نبی پاک مدینے کو جاتے ہیں، اور مدینے جانے کے بعد میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ احد کے مقام پہ میرے نبی کی پھوپھی لے کر کے آتی ہیں دو چادریں، کہتی ہیں میرے بھائی حمزہ کو کفن دے دو، تو سرکار دو عالم کفن حمزہ کو نہیں دیتے، فرماتے صرف حمزہ کو نہیں دوں گا بلکہ مصعب بن عمیر کو بھی دوں گا۔ مصعب بن عمیر کو بھی دیا اور نبی پاک نے اپنے چچا کو بھی دیا، اور پھر روتے ہوئے مدینے آئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج کے دن سے زیادہ سخت دن تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ کے 100 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے اوپر کیسے حملے ہوئے ہیں، آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہو گئے، آپ کو بڑی تکلیف ہے، اس سے زیادہ سخت دن تو آپ پہ کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ یہ دن تو سخت ہے ہی، یہ تو میرا دن سخت ہے ہی احد والا، مگر اس سے زیادہ سخت دن مجھ پہ احد کا گزرا ہے، احد کا مجھ پہ اس سے زیادہ احد سے زیادہ سخت دن مجھ پہ طائف کا گزرا ہے۔ یہ طائف کیا ہے نوجوانوں سنو، میرے تایا حکیم سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے بیٹے کبھی طائف کو نہ بھولنا، اگر تم طائف کو بھول جاؤ گے تو پھر اسلام کو بھول جاؤ گے۔ میں کہتا تھا ابا طائف کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بیٹے حضور نے مکے کو چھوڑا اور مکے کو چھوڑنے کے بعد مکے کو چھوڑنے کے بعد طائف آئے، اور کتنے کلومیٹر سفر کیا آپ کو بتاؤں؟ پیدل کتنا سفر کیا؟ 80 کلومیٹر پیدل سفر کیا، اور 80 کلومیٹر چلنے کے بعد میرے نبی پاک پہنچے، ایک ایک گھر میں جا کے کہتے ہیں لوگوں اللہ کو ایک مان لو، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار ہم تو اے سیوں کی گاڑیوں میں چلتے ہیں، فلائٹ میں چلتے ہیں، ہم تو بڑی بڑی بہترین کاروں میں سفر کرتے ہیں، مگر پھر بھی کیسے نخرے ہیں۔ مگر میرے حضور پہ قربان چلے جاؤ، دروازے پہ کھول کھول کے کہتے ہیں اللہ کو ایک مان لو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ مذاق اڑانے لگے حضور کے خلاف۔ سرکار نے کئی ہفتے تک یہاں پر قیام کیا، لوگوں کو سمجھایا کے پیاسے رہے، مگر کوئی نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، میں چلا جاتا ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر مجھے کچھ مت کہو۔ مگر انہوں نے حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے اور نبی کی مذاق اڑانے لگے، اور نوجوان لڑکے نبی کے پیچھے چلے۔ ادھر دیکھو، کان کھول کے میری تقریر سنو، میرے نبی پاک کے پیچھے لڑکے لگائے، اور لڑکے لگانے کے بعد وہ لڑکے حضور کو پہلے تو بھکتیاں ٹون کستے رہے، پھر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ تو زید بن حارثہ آگے
آگے آ گئے، ایک پتھر، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر زید بن حارثہ کے لگتا رہا، ایک دو جب تک برداشت کر سکتے تھے برداشت کرتے رہے، گر گئے، اور جب گر گئے تو اب پتھر حضور کی طرف آنے لگے۔ میرے ماں باپ قربان ہو جائے میرے حضور کی جانب، میرے نبی انہیں اسلام بتانے گئے تھے اور پتھر مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے، دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے پہلے پاؤں پہ مارتے تھے، حضور بیٹھ گئے، بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا اٹھا کر کے مارتے تھے۔ کیسے ظالم لوگ تھے، اتنے پتھر مارے کہ خون مبارک سے آپ کی نالے مبارک، آپ کی جوتیاں بھر گئی پوری۔ آپ مجھے بتائیں پتھر کے اندر کوئی تیر تھوڑی ہوتا ہے، مگر یہ پنڈلیاں، اتنے پتھر مارے، اتنے مارے کہ حضور کی پنڈلیاں ہی پھٹ گئیں، اور پھٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک جوتے بھر گئے خون سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا، عتبہ بن ربیعہ حضور کا جانی دشمن جس نے بدر کے موقع پر کفار مکہ کا جھنڈا اٹھایا تھا، بڑا سخت دشمن تھا، اس نے جب حضور کو دیکھا نا، اس کا باغ تھا طائف میں، جب اس نے حضور کو دیکھا نا تو اسے بھی رحم آ گیا، جلدی جلدی گیا باغ میں اور جا کر کے اس نے کھجور توڑے اور وہ انگور توڑے، انگور کو رکھا ایک برتن میں اور اپنے غلام عداس سے کہا جاؤ انہیں کھلاؤ، میں اگر کھلاؤں گا تو وہ کھائیں گے نہیں، وہ نہیں کھائیں گے، تم آ جا کے کھلا دو، جاؤ۔ کتنا ظلم کیا ہے ان ظالموں نے یار، عتبہ بن ربیعہ کو تو حضور کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اچھا موقع تھا، زخمی بھی تھے، مگر ایسا ظلم کیا طائف والوں نے کہ دشمنوں کو رحم آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کیسا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لہو لہان ہیں، جبریل آتے آ کر کے کہتے اللہ فرماتا ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا دے جنہوں نے میرے محبوب پہ اتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی۔ آج تم نے چند پیسوں کے چکر میں کسے بھلا دیا ہے، یہ اپنی دولتوں کے چکر میں کسے بھول گئے ہو؟ سوچو تو، چند ٹکوں کے چکر میں، چند دولتوں زمینوں کے چکر میں تم نے کسے بھلا دیا؟ تم کسے یاد نہیں کرتے؟ تمہارے بچے کتنے بھولے جا رہے ہیں، اب ہمارے گھروں میں حضور کا ذکر نہیں ہے یارو۔ پیغمبر اسلام لہو لہان ہے، وہ آتا ہے آ کر کے عداس اس کا نام ہے، وہ غلام دیتا ہے انگور حضور کو، حضور انگور اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے تو وہ کہتا ہے آپ بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں، ادھر کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا حضور نے جہاں میرا بھائی یونس رہتا ہے، کہنے لگے آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اتنا سنا تھا وہ غلام کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یار جس کے پتھر سے پیر پورے جو ہے پھٹے ہوئے ہیں، میرے نبی پاک کا پورا جسم لہو لہان ہے، مگر جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھا میرے حضور مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ آج بھی جب تم نمازیں پڑھتے ہو تو حضور مسکراتے ہیں، تم نیکیاں کرتے ہو حضور مسکراتے ہیں، تم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہو حضور مسکراتے ہیں، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ تمہاری تکلیف، تمہارا مشقت میں پڑنا بھی میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ حضور وہاں سے چلنے کے بعد 80 کلومیٹر وہی پنڈلیاں پھٹی ہوئی ہے، بالکل لہو لہان ہے، پہنچے 80 کلومیٹر کا سفر میرے آقا نے کیا۔ یار ذرا سوچو تو، 80 کلومیٹر کا سفر، پھر پیدل اور پھر وہی پیر پھر پہنچے جب مکے تو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے ظالم، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ ان پہ خبر پہلے ہی پہنچ گئی کیا ہوا ہے طائف میں، کہنے لگے طائف والوں نے نکال دیا تو ہم بھی نہیں آنے دیں گے۔ میرے نبی کو اندر نہیں داخل ہونے، بڑی مشکل سے حضور اندر داخل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ان پیروں پہ مرہم لگانے والا کون تھا؟ وہ 8 سال کی بیٹی فاطمہ اپنے باپ کے پیروں پہ مرہم لگاتی تھی۔ کربلا تو مکے سے ہی شروع ہو گئی تھی یارو، نبی کی بیٹی اپنے ابا کے پیروں پہ مرہم لگاتی تھی۔ اور ایک دن نبی کی بیٹی عرض کرتی ابا یہ لوگ ہمارے گھر پہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کبھی پتھر میرے لگتے ہیں کبھی امی کے لگتے ہیں، کیوں مارتے ہیں ہمارے گھر میں پتھر؟ حضور نے فرمایا نہ فاطمہ رو نہ، ایک دن جب جانیں گے تیرے باپ کو تو پتھر نہیں مانیں گے، پھول برسائیں گے، ابھی تیرے باپ کو جانتے نہیں۔ ایک دن نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے گردن دبائی، ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، بھاری اونٹ کی اوجڑی رکھ کے کہے لگا رہے ہیں کفار مکہ، اور مذاق
لگاتے ہیں، آپس میں قہقہے لگاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور کہتے دیکھو اونٹ کی اوجڑی نہیں اٹھتی یار، جس کے غلام نے 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا ہو، اس کے بارے میں یہ خیال احمقانہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، بس جدو وقترب کے تحت سجدے کو لمبا کر دیا، مگر کسی نے جا کر کے بیٹی سے کہا فاطمہ جاؤ، آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے، دوڑتی بھی حرم میں آئیں، آ کر کے دیکھا کعبے کے نزدیک باپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے، 8 سال کی بچی نے ہاتھ سے ہٹائے، اور ہٹانے کے بعد پھر اپنے ابا کی زلفوں پہ دیکھی، وہاں لگی تھی کیا غلاظت لگی تھی، تو اس پہ جو ہے پانی ڈالنے لگی، آب زمزم، جب پانی ڈالنے لگی حضور نے بیٹی کو ایسے دیکھا، آج حرم میں کوئی نہیں ہے، باپ بیٹی ہے صرف، حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا ایک دم رونے لگے، اور جب باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹی کیا بولی معلوم ہے، ابا آپ روئیے مت، میری امی کہتی تھی دیکھنا فاطمہ ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ محمد کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا، بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، آج تمہیں اور مجھے لاک ڈاؤن لگا نا تو 2-3 دن ہم 2-3 مہینے نہیں سہ پائے، مگر میرے نبی فرماتے مجھے شیب ابی طالب میں 3 سال قید رکھا گیا، نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے نہ پینے کو کچھ ملتا ہے، بائی کاٹ کر دیا گیا، سوشل ایک پرچہ کا لکھ کے خط اور کعبے میں ٹانگ دیا گیا، کوئی محمد سے نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے رشتہ داروں سے کوئی ملے گا۔ سرکار فرماتے میرے بچے بھوکے روتے تھے، میرے قبیلے کے بچے روتے تھے، اللہ اکبر فرماتے میرے بچوں کے رونے سے پہاڑوں کے دل دہل جاتے تھے، کفار مکہ کے نہیں۔ 5 دن کے بعد فرماتے چمڑا بھگو کے پانی میں کھاتے تھے، میری ختیجہ بھوکی تھی، میری فاطمہ، میرے بچے بھوکے تھے، 3 سال لگاتار قید میں رکھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسا کیسا ظلم کیا مکے والوں نے، مکے کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ اور میاں ذرا آپ سے گزارش کرتا ہوں کیسا کیسا ظلم نہیں کیا میرے نبی پاک کے اوپر۔ او لوگوں ایک پیغام تو پہلا یہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، آپس میں محبتیں کرو، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، جس نے دیا ہے اسے اللہ نے دیا ہے، حسد نہ کرو، خوش رہو، تمہیں اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، جھگڑے کب تک کرو گے؟ سرکار فرماتے میرے 2 امتی اگر آپس میں بات چیت نہ کرے اور اسی حال میں مر جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی بن کے مرے نصرانی بن کے مرے۔ فرماتے ہیں سرکار میرے 2 امتی اگر ایک امتی دوسرے سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے دل سے تو میں قیامت کے دن اسے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا۔ وہ لوگوں کب تک نفرتیں پالو گے؟ قبرستان میں چلے گئے میرے اور آپ کے بزرگ، ان نفرتیں پالنے والے جتنے بھی تھے ان کے بتاؤ انہیں کیا حاصل ہو گیا؟ کیا حاصل ہو گیا؟ نفرت پال کے کچھ نہیں ہوتا، محبتیں پالو، محبتیں پالو۔ اللہ کے رسول کے غلام ہیں انس بن مالک، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں مگر آپ کے دیے سے میں نے بھی یہ غلام خرید لیا ہے، تو میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک اسے معاف کروں حضور بتائیں؟ بہت غلطی کرتا ہے۔ فرماتے کتنا معاف کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا تو اللہ سے معافی چاہتا ہے اتنا ہی تو اپنے غلام کو معاف کرتا چلا جا، معاف کرتا چلا جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور مکے سے مدینے چلے گئے، مدینے سے جب آئے تو یہی مکے والے تھر تھر کانپتے تھے، کالا امامہ بندہ ہوا تھا حضور کے، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب آئے میرا امام کہتا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی پاک آئے تو کفار مکہ کانپتے تھے، حضور نے فرمایا تم ڈرو مت، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تم سے بدلہ لینا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں معاف کرنے چلے؟ انہوں نے بلال کے اوپر، انہوں نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا ہے، انہوں نے خبیب کے سر پہ انگارے رکھے ہیں، انہوں نے ابو بکر پہ ظلم کیا ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے، بچوں کو مارا ہے، آپ چھوڑے بدلہ لیں گے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے بدلہ لینے کے لیے نہیں معاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے او لوگوں میں تمہیں معاف کر دوں گا، ساروں کو معاف کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تم بھی معاف کرو۔ یہ جو تبلیغ ہے نا، یہ طائف کی تبلیغ، مکے کی تبلیغ، مدینے کی تبلیغ، جنگ کی صحبتیں
اس پر کہا تھا صحابہ نے حضور ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کیا اجرت اس تبلیغ پر؟ تو سرکار نے فرمایا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کچھ حضور ارشاد فرماتے اس سے پہلے اللہ نے حکم فرمایا محبوب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب کہہ دو مجھے اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، ہاں مگر میرے اہل بیت کی محبت یعنی علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، مطلب یہ تھا اگر تبلیغ کا یوں تو کوئی بدلہ ہو نہیں سکتا، مگر اگر پھر بھی تم چاہتے ہو تو یہ کرو اس کے بدلے میں حسن حسین سے محبت۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی